معزز سامعین، بزرگ دوستو، دینی بھائیوں، معزز نوجوانان اسلام، قرآن کریم کی یہ آیات کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہیں، یہ آیات مشرکین مکہ کے عنوان سے خصوصی طور پر نازل ہوئی۔ اور پس منظر اس کا یہی ہے، اس سے پہلی آیات میں آپ نے سنا ہوگا کہ مشرکین نے بہت سے جانوروں کو حرام اور حلال کے سلسلے میں اپنی جانب سے طے کر لیا تھا۔ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ ہماری عورتوں کے لیے حلال ہوگا، یہ ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے۔ اپنی جانب سے بہت سی چیزیں ایسی گڑھ لی تھی جو اللہ رب العالمین قانون پاس کرتے تو وہ چیزیں پاس ہوتی، ایسی چیزیں انہوں نے گڑھ رکھی تھی اور اپنی جانب سے بنا رکھی تھی۔ عجیب عقیدے اور ٹوٹکے جس کو کہتے ہیں کہ بکری یہ حلال ہے، یہ حرام، بھیڑ میں سے دمبا یہ حلال ہے، یہ حرام، نر اور مادہ میں سے پیٹ میں بچہ ہو تو یہ عورتوں کے لیے حلال ہے، یہ سب کے لیے، اس طرح کی واہیات۔ اور یہ چیز ہم اپنے خداؤں کے لیے خاص کرتے ہیں، اس کو کوئی نہیں چھوئے گا، اس کے پر کوئی سوار نہیں ہو سکتا، اس کو کوئی کھا نہیں سکتا، یہ ہمارے خداؤں کے نام۔ اس طرح اپنی طرف سے بہت سے عقیدے اور بہت سی چیزیں انہوں نے گڑھ رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ سورت سورہ انعام کی آخری رکوعات میں ان کی ساری قلائی کھول دی کہ تمہاری اپنی گڑھی ہوئی چیزیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کسی جانور کو حلال کر دو یا حرام کر دو، تمہارے بس کی بات نہیں۔ یہ تو اللہ رب العالمین ہے، کائنات کا مالک ہے، جو حرام و حلال کا اختیار رکھتا ہے۔ وہ چاہے کسی کو حلال کر دے، وہ چاہے کسی چیز کو حرام کر دے۔ تو ان آیات میں انہی سارے جانوروں کا تذکرہ۔ اچھا، اس زمانے میں ظاہر ہے مکہ کے والوں کے نزدیک اونٹ نر اور مادہ، بھیڑ نر اور مادہ، بکری نر اور مادہ، یہ ایسے جانور تھے۔ گائے، بھینس نر اور مادہ، یہ ایسے جانور تھے جو کھائے جاتے تھے، جن کا گوشت حلال تھا شریعت اسلام میں اور پہلے بھی۔ ان جانوروں میں خاص طور سے انہوں نے اپنی طرف سے بہت سی عقیدے گڑھ لیے تھے اور بہت سی چیزیں گڑھ لی تھی اور اس کے خلاف نہیں کرتی تھی۔ یہ منع ہے تو منع ہے، ایسا لگتا تھا جیسے اللہ کی طرف سے کوئی چیز نازل ہوئی ہے، حالانکہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی۔ تو اللہ نے رب العالمین نے ان آیتوں میں ان کی قلائی صاف کی اور کہا کہ تمہارے بس کی بات نہیں کہ تم کسی کو حلال کر، تمہارے اختیار میں بھی نہیں، نہ تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ تم کسی کو حلال کر دو، تم کسی کو حرام کر دو۔ اللہ اور اس کے رسول جو بتائیں گے شریعت کی روشنی میں اور کتاب اللہ کی روشنی میں، وہ حلال اور حرام ہوگی۔ بس اس زمانے سے لے کر آج بھی وہ رنگت، جہاں شرک ہے، جہاں چند خداؤں کا تصور ہے، جن لوگوں میں، جن قوموں میں، ان کے ہاں یہ چیز پائی جاتی، عقیدے کی خرابی اور حرام حلال کر لینا اپنی طرف سے، کہ ان کے ہاں پائی جاتی، جو اہل کتاب نہیں ہے۔ اور جو اہل کتاب میں وہ بھی بھٹکے ہوئے ہیں، لیکن یہاں خاص طور سے مشرکین کا ذکر ہے، مشرکین مکہ کا ذکر ہے۔ مکہ والوں کی یہ عادت بن گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں فرمایا کہ دیکھو، 8 ازواج، 8 قسم کے جانور ہیں
من الضأن اثنین، بھیڑ میں سے نر اور مادہ دو، ایک نر ایک مادہ، ومن الماعز اثنین، اور بکری میں سے نر و مادہ ہیں۔ قل پیغمبر آپ ان سے کہیے آذکرین حرم ام الانثیین، ان کے نروں کو اللہ نے حرام کیا دونوں کو یا ماداؤں کو؟ تم بتاؤ۔ اب یہ سوال ایسا ہوا کہ خاموش، ان سے پوچھو کہ ان کے نروں کو اللہ نے حرام کیا یا ماداؤں کو؟ دونوں کو، بکری اور بھیڑ۔ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ جو جن پر لپٹا ہوا ہو دونوں ماداؤں کا رحم یعنی بچہ، بکری کا بچہ ہو یا بھیڑ کا بچہ، وہ حرام ہے۔ کون سا حرام کیا اللہ نے؟ تم بتاؤ۔ نبئونی بعلم، تم بتاؤ اے پیغمبر ان سے کہو کہ مجھے بتائیں اس علم کے بارے میں، خبر دیں جو اپنی طرف سے بنا کر لاتے، کس نے ان کو بتایا، کس نے ان کو پڑھایا، کس نے ان کو سمجھایا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب سب خاموش، کون اس سلسلے میں کہے؟ پھر اللہ نے، یہ تو بکری بھیڑ کی، پھر اللہ نے ومن الابل اثنین، اور اونٹوں میں سے دو نر اور مادہ، دو چار ادھر تھے اور اونٹوں میں سے نر اور مادہ، ومن البقر اثنین، اور گائے میں سے نر اور مادہ، چار یہ۔ قل آذکرین، آپ ان سے کہیے کہ ان دونوں میں نر اور ماداؤں میں، اونٹ اور گائے کی نر مادہ میں نر حرام کیا اللہ نے، ام الانثیین، یا ماداؤں؟ کس کو حرام کیا؟ اب مشتملیت، یا ان دونوں کے جو بچے پیٹ میں ان کو حرام کیا؟ ام کنتم شہداء، کیا تم وہاں حاضر تھے، کیا تم وہاں موجود تھے؟ اذ وصاکم اللہ، جب اللہ تم اس وقت موجود تھے جب تمہیں اللہ نے حکم دیا تھا کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے۔ یہ تو آسمانی حکم ہے، پیغمبر پر نازل ہوتا ہے، قرآن کے ذریعے نازل ہوتا ہے، تمہارے اختیار میں نہیں کہ تم وہاں موجود ہو سب سن رہے ہو، ہاں بھائی یہ ہو رہا حکم۔ ام کنتم شہداء، جب اللہ حکم دے رہا تھا کیا تم موجود تھے اس چیز کا؟ جب یہ بات نہیں ہے اور واقعی نہیں تو فمن اظلم ممن افترا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ تو جھوٹ، اللہ کی طرف جھوٹ کو منسوب کرتے ہو کہ یہ حرام حلال، حالانکہ اللہ نے حرام نہیں کیا۔ اللہ نے اس چیز کو، کسی چیز کو جو حرام ہے وہ حلال نہیں کی، جو حلال ہے وہ حرام نہیں کی، تم اپنی طرف سے گھڑ کے لائے ہو۔ تو اللہ پر بہتان باندھے تاکہ گمراہ کرے لوگوں، من غیر بغیر علم، بغیر علم کے۔ ان اللہ، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا، ظالموں کو اللہ سیدھا راستہ نہیں دکھاتا۔ اب یہاں سے یہ باتیں جب آپ کے سمجھ میں آ گئی تو ہم آپ کو کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث سناتے ہیں۔ اس حدیث میں ہے کہ احکام اسلامی کے نزول کے بعد جب احکام نازل ہو گئے، حرام و حلال سب اتر گئے، تو ابو الاحوص مالک ابن عوف جشمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یہ ایمان نہیں لائے تھا ابھی، اور حاضر ہو کر عرض کیا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اطلاع ملی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اطلاع ملی ہے کہ تم ہمارے باپ دادا کے بعض اعمال اور افعال کو حرام قرار دیتے ہو؟ ہم کو اطلاع ملی ہے کہ تم ہمارے باپ داداؤں نے جو حلال و حرام کیا تھا، بولو باپ دادا بھی حرام و حلال کر سکتے ہیں، تو ہمارے باپ داداؤں کے زمانے میں جو چیز حرام حلال تھی تم اس کو حرام و حلال قرار دیتے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر، اس کی بات پر فرمایا کہ تم نے بعض قسم کے چوپایوں کو بے دلیل حرام بنا رکھا، بعض قسم کے جسے پہلے ذکر آ چکا ہے کہ مادہ حرام ہے تو نر حرام نہیں، کہیں نر حرام ہے تو مادہ حرام نہیں،
اس طرح تم نے جو بنا رکھا بے دلیل، اللہ نے یہ 8 طرح کے جانور کھانے اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے پیدا کیے ہیں، یہ حرمت کس طرف سے آئی؟ نر کی طرف سے آئی یا مادہ کی طرف سے؟ تم بتاؤ۔ حضور نے خود اس سے سوال کر دیا جیسے قرآن نے سوال کیا۔ اب وہ خاموش۔ مالک ابن عوف متحیر ہو کر لاجواب ہو گیا، نہ یہ کہتے بن پڑی کہ نر کی طرف سے آئی، اگر نر کی طرف سے کہے تو ورنہ سارے نروں کو حرام کہنا پڑتا، اور نہ یہ کہہ سکا کہ حرمت مادہ کی طرف سے آئی ورنہ سارے ماداؤں کی کو حرام کرنا پڑتا، اس کا قائل ہونا پڑتا۔ اور اگر یہ کہتا کہ پیٹ کے اندر پیدا ہونے وجہ سے حرمت کا قائل ہوتا تو نر اور مادہ سب کو حرام کہنا پڑتا کہ 5ویں 7ویں حمل کی تخصیص کی وجہ نہ اس کی کوئی وجہ عورتوں کے لیے حلال نہ مردوں کے لیے حرام قرار دیا جائے۔ تو یہ تمام چیزوں میں بالکل خاموش ہو گئے کہ ہم بولے تو کیا بولے۔ حضور نے خود سوال کر دیا، قرآن کریم کا انداز بھی وہی۔ تو مالک اس سے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک سے فرمایا کہ بولتے کیوں نہیں، بات کہو۔ مالک نے کہا آپ بولے جائیے، میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ اب بولے تو کیا بولے، خاموش۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاموش کر دیا کہ تمہاری اپنی گڑھی ہوئی چیز، جیسے آج بھی جاہل کچھ ان پڑھ لوگ اپنی طرف سے بہت سی چیزیں گڑھ لی ہیں جس کا شریعت سے اور اس سے تعلق نہیں، جس کو ٹوٹکا کہتے ہیں، اور ٹوٹکا کرتے ہیں بہت سے لوگ۔ ابھی بہت سے لوگ دیکھیں گے کہ راستے میں جا رہے ہیں، بلی نے راستہ کاٹ دے تو واپس ہو جائیں، کہ اب ہم نہیں جائیں گے، بلی نے راستہ کاٹ دیا، اب یہ کام اچھا نہیں۔ تم نے کیسے جانا یہ اچھا نہیں یہ برا ہے؟ یہ تو اللہ کا ہے نظام کہ اچھے برے کی تمیز اللہ رب العالمین نے اچھائی برائی اللہ خود جانتا ہے، تم کیسے جانتے؟ تم کو کیسا پہلے سے پتہ چل گیا؟ تو یہ عقیدہ، یہی ٹوٹکا آج کے زمانے میں کہ اس زمانے میں تو ڈائریکٹ حرام و حلال کر رکھا تھا۔ تو ان آیتوں میں اللہ نے اس مسئلے کو صاف کیا اور یہ بتایا کہ یہ سب چیزیں اور یہ ظلم ہے جو اللہ پر جھوٹ کوئی کہے۔ اب لوگ قسمیں کھا جاتے ہیں، قسم خدا کی، اور جھوٹ ہوتا ہے۔ قسم خدا کی میں نے سامان اتنے میں خریدا ہے، اتنے میں بیچا۔ اسی طرح بہت سے لوگ بہت جلدی، اللہ گواہ ہے میں یہ بات کہہ رہا ہوں صحیح، حالانکہ جھوٹ ہوتی۔ تو یہ باتیں اللہ کی طرف منسوب کرنا، جھوٹ بولنا، یہ تو بہت بڑا گناہ۔ اللہ نے فرمایا یہاں اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی طرف جھوٹ لگائے۔ اللہ نے نہیں کہی ہوتی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ ظلم ہے۔ اس لیے بہت بچنے کی، قسمیں کھانے میں، جھوٹ کے وقت بہت بچنے کی ضرورت ہے کہ جھوٹ کسی حال میں مسلمان کے لیے تو جائز ہی نہیں کہ وہ جھوٹ بولے۔ رسول اکرم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بھی ہے، حضور نے فرمایا کہ المؤمن لا یکذب، المؤمن لا یکذب، المؤمن لا یکذب، مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن جھوٹ بولے، یہ ہو نہیں سکتا مومن سے کہ وہ جھوٹ بولے۔ المؤمن لا یکذب، مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے بارے میں بہت واضح طور پر تنبیہ فرمائی کہ مسلمان جھوٹ سے بچے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، ماں باپ اپنے بیٹوں کو نصیحت اس زمانے میں کرتے تھے، بیٹا جھوٹ نہ بولنا، بچپن سے یہ نصیحتیں کی جاتی، جھوٹ نہ بولنا۔ ایک جھوٹ پر 70 جھوٹ بولنے پڑتے۔ آپ کسی کوئی کام کرے جھوٹ بولیں، اب آپ کو اس ایک جھوٹ بولے، اب آگے سارے جھوٹ بولنے پڑے، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، سب جھوٹ ہی جھوٹ شروع ہو گیا، ہر جگہ جھوٹ بولنے پڑے۔ اور ایک سچ بول دے انسان، ختم کام وہیں سے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے ہیں بھی، بغداد پڑھنے جا رہے ہیں، راستے میں
ڈاکوؤں نے حملہ بھی کیا، لیکن ماں نے ان ڈاکوؤں کو اپنی اشرفیہ بتا دی۔ جب ڈاکو کہنے لگے بیٹا تم اگر نہ بتاتے تو کام چل جاتا، تم نے کیوں بتا دیا؟ سچ جھوٹ بول دیتے۔ تو حضرت فرماتے کہ میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہ بولنا کسی کیسے بھی حال آتا ہے۔ تو یہ دلوں پر بات اتر گئی ان ڈاکوؤں کے دلوں میں کہ ایک بچہ ہو کر کے اپنی ماں کی اتنی بات مانتا ہے اور جھوٹ نہیں بولا اس نے۔ ہم لوگ اللہ کی نافرمانی، اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، لہذا اس سارے ڈاکوؤں نے اسی وقت توبہ کر لی اور لوٹا ہوا مال واپس کر دیا، اور وہ اللہ اتنی عبادت شروع کر دی کہ آگے چل کے وہ ولی ہو گئے۔ دیکھو سچ پہ آئے تو اللہ نے اپنی محبت سے مالا مال کی، جھوٹ پہ رہو گے تو کچھ نہیں کام آئے، جھوٹ کا کمایا ہوا پیسہ بھی زیادہ دن تک نہیں ٹکتا، اس میں برکت نہیں رہی۔ کچھ لوگ ہیں بازار آپ جائیے ان کا جھوٹی جھوٹ سچ ہے ہی نہیں، جھوٹ پر ان کا سارا نظام ہے، سارا دار و مدار ہے۔ اس لیے میرے دوستو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی کہ جھوٹ مت بولنا کسی حال میں، سچ بولو، سچ کے سوا کچھ نہیں بولا اللہ کو سچ۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ حضور کو اس کا جو لقب ملا تھا وہ صادق، سچائی والے، سچ بولنے والے، صادق اور امین لقب تھا، اور اسلام اسی سچائی کی وجہ سے پھیلا ہے۔ اسلام میں جھوٹ نہیں ہے، پیارے آقا نے سختی سے منع کیا، بڑی وعیدیں آئی ہیں جھوٹ کی، اللہ کی طرف سے سخت گناہ قرار دیا گیا جھوٹ بولنا۔ تو اس لیے جھوٹ کسی حال میں نہ بولا جائے، سچ کہا جائے، اور سچ اللہ کو پسند ہے۔ ایک سچ کہو گے تو 1000 جھوٹ سے نجات مل جائے، ایک سچ کہو گے تو 1000 جھوٹ سے نجات مل جائے۔ اللہ نے قرآن میں صحابہ کی صفت میں کیا فرمایا؟ اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں، سچ کہنے والے لوگ، سچ پر چلنے والے لوگ۔ اب اس کو ہندی میں ست کہتے ہیں، ست۔ آج دنیا میں سچائی کم ہے، جھوٹ زیادہ ہے۔ اب مارکیٹ نکلو، چھوٹی مارکیٹ، بڑی مارکیٹ، چھوٹا دکاندار، بڑا دکاندار، جھوٹ بول رہا مستقل، اس کو دھندا کرنا جھوٹ ہی سے دھندا کر رہا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے بڑا کمال کر دیا۔ اس کا دھندا چوپٹ ہے، برکت نہیں ہے اس کے دھندے میں، اللہ اس کے رسول اس کے دھندے سے ناراض ہیں، کیونکہ جھوٹ ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ رسول اکرم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے تو گلے کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا حضور نے، تو اندر بھیگا ہوا گلہ تھا۔ حضور نے ان صحابی سے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے حضرت پانی کی ہلکی سی بارش ہوئی تھی، ہم نے ان کو نیچے کر دیا، اوپر والا نیچے کر دیا۔ حضور نے فرمایا تو دھوکہ ہے، من غشا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ تو دھوکہ اور جھوٹ اور فریب اللہ کو ناپسند ہے۔ وہ چیزیں اللہ کی طرف مسلمان وہ چیزیں کرے جو اللہ نے منع فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، سختی سے منع فرمایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف وہ باتیں لگائے جو اللہ سے جس بات کا اللہ سے کوئی تعلق نہ ہو۔ یہ بہت بڑا افتراء ہے، ظلم ہے بندے کا کہ اللہ سے وہ باتیں لگاؤ۔ ایسے سے واقعات گڑھے ہوئے، اس سے کہانی میں گڑھے ہوئے واقعات سنائے جائیں، یہ بھی افتراء ہے۔ اس لیے وہ باتیں بتائی جائیں جو سچ ہوں، حق ہوں، اور حق پر قائم رہنے کی کوشش کی، حق کا دامن کبھی نہ چھوڑے، حق کے ساتھ رہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سچ بات کہنے کی اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچے راستے پر چلنے کی توفیق۔ آج دنیا سچائی ڈھونڈ رہی لیکن مل نہیں رہی،
کہتے مولانا صاحب سچائی پر چلو گے تو کچھ نہیں ہوگا، کما نہیں پاؤ گے۔ تو ٹھیک ہے، نہیں کما پائیں گے، اللہ ہمارا رزاق ہے، روزی دینے والے اللہ کی ذات ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ جھوٹ تو شیطان کا ایک فریب ہے۔ شیطان کے پیچھے چل کے ہم کامیاب ہو سکتے نہیں ہو سکتے، ایک دن وہ گڑھے میں ڈال دے گا۔ جھوٹ بلوا کے بظاہر وہ دیکھ رہا ہے کمائی ہو رہی ہے، وہ کمائی نہیں، وہ جہنم کا ایندھن ہے جو جھوٹ بول کے آ رہا ہے، جو فریب دے کے آ رہا ہے، جو دھوکہ دے کے آ رہا ہے۔ اسلام نے، پیغمبر علیہ السلام کی پوری زندگی اور آپ کی تعلیمات سچائی پر منحصر ہے۔ پورا دین سچائی کے پلروں پر اور ستونوں پر کھڑا ہے، جھوٹ کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سچائی پر چلنے کے توفیق اور سچ بات کہنے کی، سچ بولنے کی اور سچ